عزیز طالبات، آج ہم اپنی دوسری نظم جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ حفیظ صاحب کی یہ نظم ہے نعت۔ نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نژادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر۔ خوش خصال اچھی عادات کے مالک، خوش خیال اچھے خیال والے، خوشخبر خوشخبری دینے والے، خیر البشر سب سے بہترین انسان، خوش نژاد سب سے اچھے خاندان والا، خوش نہاد اچھی بنیاد والا، اور خوش نظر جو ہے وہ نیک فطرت، خیر البشر تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان۔ اس نظم میں جو ہے وہ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں پر سب سے برتر جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ دی ہے، اور بتایا ہے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ کسی شخص کے کامل مسلمان ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ وہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدین، اولاد، جان و مال اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھے، کیونکہ بقول شاعر محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اور یہی وہ جذبہ تھا جس نے نعت کی بنیاد رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلم اور بہت سارے غیر مسلم شعراء جو تھے وہ ہدیہ نعت پیش کرتے آئے ہیں۔ حفیظ صاحب کی اس نظم میں بھی انہوں نے اسی سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور دست بستہ اپنی مشکلات و پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی دعا سے یہ آفات جو ہیں، یہ پریشانیاں جو ہیں وہ ٹل سکیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جامع صفات کی حامل ہے۔ آپ کا ہر بس بے مثال، ہر قول دل پذیر اور ہر عمل جو ہے وہ قابل تقلید ہے۔ مالک دو جہاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا سے بہتر اور انسانوں کے لیے مثال بنا کر بھیجا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی نہایت پاکیزہ صفات تھے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ در حقیقت تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ گویا اللہ نے آپ کو فطری طور پر ہر طرح کی خامی سے پاک کر دیا تھا۔ آپ کا کردار بے داغ تھا، آپ نرم دل، نرم خو، خوش فکر اور خوش مزاج مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر یعنی خوشخبری دینے والا کہہ کر پکارا گیا۔ آپ کا اخلاق قرآن کی جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر البشر یعنی انسانوں میں سب سے بہترین انسان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہی ایمان و یقین اسلام کی بنیاد ہے۔ دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ دل نواز یعنی دل کو اچھا لگنے والا، دل پذیر دل کو لبھانے والا، دل نشین دل پر اثر کرنے والا، دل چارہ ساز علاج کرنے والا، چارہ کار کام آنے والا، اور چارہ گر علاج کرنے والا، خیر البشر سب سے بہترین انسان۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے مثل کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سراپا شفقت، محبت، سراپا ایثار و انکسار، سراپا رحمت و مربت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم خو، نرم گفتار اور نرم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دلوں پر ایسے اثر کرتی تھیں کہ لوگ فوراً ہی آپ کی باتیں سن کر آپ پر ایمان لے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ سے کسی کو تنکے کے برابر دکھ نہیں پہنچا۔ آپ تو جانی دشمنوں کے حق میں بھی دعائے خیر کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو انسانوں کا واحد چارہ ساز، چارہ گر سمجھتا ہے۔ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ دنیاوی و اخروی نجات سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ شاعر کا ایمان ہے کہ آپ کی ذات بابرکت سے تعلق جوڑ لینا دراصل غموں سے نجات کی بنیاد ہے۔ اور حالی نے بھی جو تھا وہ اپنی نظم میں جو تھا وہ کہا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔
سربسر مہر و مروت، سربسر صدق و صفا، سربسر لطف و عنایت، سربسر خیر البشر۔ سربسر مہر و مروت یعنی سر سے لے کر پاؤں تک مہر و مروت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور اثار کا پیکر تھے۔ سربسر صدق و صفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سچائی اور پاکیزگی کا پیکر تھے۔ سربسر لطف و عنایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی جو تھی وہ تمام لوگوں کے لیے تھی۔ نعت کے شعر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملی نمونے کے ذریعے آپ نے اپنے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کی۔ آپ کی عنایت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض سب کے لیے یکساں مہر و محبت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پر شفقت فرماتے اور بڑوں کو عزت و احترام دیتے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ میں ایک نمایاں وصف آپ کی بے مثال صداقت ہے، اور آپ کو صادق اور امین کا لقب جو تھا وہ اسی لیے دیا گیا تھا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ آپ کو امین یعنی امانت دار، سچا امانت دار، کہ آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت جو تھی وہ نہیں کی تھی، وہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا لقب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت امیم دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے لیے بھی نجات کا پیغام تھی۔ وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو آپ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا رکھتے تھے، آپ ان کے لیے بھلائی کی دعا فرماتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرمایا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ شاعر آپ کو آپ کے لقب خیر البشر سے یاد کرتا ہے، کیونکہ وہ تمام صفات جو کسی بہترین انسان میں ہو سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مالا مال تھے۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر۔ صاحب خلق عظیم، عظیم کردار کے مالک، لطف امیم عام رحمت جو سب کے لیے ہے، شق القمر چاند کا پھٹ جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس میں آپ کی نے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے جو تھے وہ کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور کائنات کی ہر چیز سے برتر تخلیق کیا گیا اور آپ کو تمام صفات سے متصف کیا گیا۔ آپ کو آپ کے اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک آپ کا فیض سیرت جاری رہے۔ ارشاد ہوا، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ کی رحمت سب کے لیے یکساں تھی، جس میں اپنے اور پرائے کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ ہر حق پرست چاہے کسی ملک و ملت اور رنگ و نسل کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی تو خود خالق کائنات نے دی اور مظاہر فطرت کو آپ کی سچائی کا نشان جو تھا وہ بنا دیا۔ جب مشرکین مکہ نے آپ سے نبوت کی نشانی کے طور پر کوئی آسمانی معجزہ طلب کیا تو آپ نے حکم خداوندی سے اپنے انگشت شہادت سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کر دیا کہ دونوں ٹکڑوں کے درمیان جو تھا وہ ہیرا کا پہاڑ جو تھا وہ نظر آنے لگا۔ یعنی آپ کا یہ معجزہ جو کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے جو تھا وہ یہ دکھایا آپ نے کہ آپ نے اپنی انگلی کے ایک اشارے سے اس چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور پھر اسی طرح دوبارہ جو تھا وہ ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑ دیا۔ لیکن مشرکین مکہ پھر بھی آپ پر ایمان نہ لے کر آئے اور وہ آپ کو طرح طرح کے ناموں سے، مثلا کبھی آپ کو جادوگر کہتے، یعنی آپ کو جو تھا وہ اس طرح کے لقب جو تھے وہ دیتے، برا بھلا کہتے اور آپ پر ایمان لانے سے گریز کرتے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور شاعر جو تھا وہ اسی خیر البشر کے حضور حاضر اور دعا کرتا ہے کہ اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عافیت میں جو ہے وہ پناہ مل جائے۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ کارزار دہر یعنی یہ دنیا کا جو میدان ہے، وجہ ظفر کامیابی کی وجہ، عرصہ محشر قیامت کا جو وقت ہے، قیامت کا جو دن ہے، درگزر یعنی معاف کر دینا، معاف۔ انسان جو ہے وہ عام طور پر دین و دنیا کو الگ الگ خانوں میں تقسیم رکھتا ہے، اسی طرح وہ مختلف دینی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اسے کئی رہبر اور مددگار جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں۔
یعنی شاعر ہمیں اس مشکل کا آسان حل یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لیں اور دین و دنیا کے تمام مصیبتوں سے بے نیاز ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر مبارک اور آپ کی سیرت جو ہے وہ اس کی پیروی جو ہے وہ تمام پریشانیوں میں باعث تسکین ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہی سے ممکن ہے۔ آپ کے واسطے سے گناہ گاروں کی نجات ہو سکے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، خیر البشر ہیں۔ جس شخص نے آپ کو اپنا آقا مولا تسلیم کر لیا، آپ روز حشر اس کی بخشش کی سفارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کریں گے۔ یعنی مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ یقین بھی ہے کہ آخرت کے روز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی سفارش کریں گے کہ اے میرے رب میری اس امت کو بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے، اور اسی وجہ سے ہم ان کے دامن سے جو ہے وہ وابستہ ہیں۔ اور شاعر بھی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی چاہنے والوں میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا حقدار جو ہے وہ بن سکے۔